اسلام میں پاکیزہ محبت صرف اور صرف میاں بیوی کا ریلیشن شپ ہے، وہ نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ اسلام میں یہ منگیتر کا کانسیپٹ اس اعتبار سے کوئی نہیں ہے کہ کسی کا رشتہ طے ہوا ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا تو وہ فری آپس میں گپ شپ شروع کر دیں، اور اگر منکوحہ بھی ہو، نکاح بھی ہو چکا ہو، تب بھی وہ علیحدگی میں نہیں مل سکتے۔ اور لوگ مجھے اکثر ای میلز کر رہے ہوتے ہیں جی کیوں نہیں مل سکتے جی، میاں بیوی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ میاں بیوی ہیں، علیحدگی میں کوئی کام ڈال بیٹھے، کل کو منگیتروں کی بھی منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کل کو وہ مرد اسی عورت کے اوپر الزام لگا دے کہ جی اس کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اس لیے بالکل حرام ہے قتل کہ اگر نکاح بھی ہوا ہے وہ پبلکلی ضرور مل سکتے ہیں کسی کمبائنڈ گیدرنگ، علیحدہ سے ایسے میاں بیوی بھی الگ نہیں ہو سکتے، بالکل کلیئر کٹ۔ اور منگیتر والا تو معاملہ ہی غلط ہے نا جی، وہ تو رشتہ ہوا ہی نہیں ہے، اس کی تو اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ باقی اب آپ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ والا معاملہ یہ تو بالکل ہی جھوٹ ہے۔ اسی طریقے سے یہ پاکیزہ محبت کا بھی ایک کنسیپٹ ہے جی، وہ ہیر رانجھا اور جی لیلا مجنو اور سسی پنو اور مرزا صاحبہ، ٹھیک ہے نا جی، یہ سارے کے سارے میرے بھائی یہ ساری کتابیں اور یہ شاعروں کی باتیں، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ کوئی پاکیزہ محبت ہوتی ہے۔ مرد و عورت کے درمیان جب وہ غیر محرم ہوں گے تو سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے صرف اور صرف رشتہ جو ہے وہ میاں بیوی کا لاء ہے، نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ، اس کے علاوہ کسی چیز کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں۔ بہرحال اسلام میں اگر کسی نے محبت کرنی ہے تو وہ نکاح کی بائنڈنگ کے ساتھ صرف اپنی بیوی کے ساتھ۔ اور اسلام فری سیکس کو سپورٹ نہیں کرتا، اسلام جو ہے وہ جنسی تعلق کے اوپر قدغن نہیں لگاتا، سوائے چند چیزوں کے میں آج بتا دوں گا، مگر اپنی بیوی کے ساتھ وہ تعلق قائم رکھا جائے تاکہ ایک خاندانی نظام وجود میں آئے۔ اور میرے بھائیوں میاں بیوی کا جو بانڈ ہے اس کے درمیان اس بانڈ کے لیے سب سے ایفیکٹو دو چیزیں جو ہیں، نمبر ایک اولاد ہے اور نمبر دو سیکس، جنسی تعلق۔ یہ دو چیزیں ہیں جو میاں بیوی کے بانڈ کو مضبوط کر۔ اگر فری سیکس ہوگا تو کبھی یہ بانڈ مضبوط نہیں ہوگا، اولاد کے حوالے سے کیئر نہیں ہوگی، یہ بانڈ مضبوط نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے سیکس ڈسپلن بہت ضروری، اور اسلام میں تو یہ بیوی اتنی بڑی نعمت ہے، آج کے یورپین اور امریکن معاشرے نے تو اسے کموڈٹی بنا دیا ہے، ایک یعنی کھیل کا ذریعہ اور اشتہارات میں نمائش کا ذریعہ۔ اسلام عورت کو کموڈٹی نہیں بناتا، رسپیکٹ دیتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث عورت کے بارے میں ہے، مرد کے بارے میں نہیں ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، یہ عورت کے لیے مقام ہے۔ اور اسی حوالے سے ایک بڑی اہم حدیث ہے صحیح مسلم میں 3649 نمبر، اور مشکات میں بھی ہے 3083 نمبر 3083، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں اللہ نے تمہیں اپنی نعمتیں دی ہیں یہ متاع اور برتنے کا سامان ہے، اور سب سے بہترین متاع دنیا میں برتنے کا سامان نیک بیوی ہے، کیونکہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے۔ نیک بیوی آخرت میں کامیابی کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ ایون آپ بدماش سے بدماش لوگ ہوں گے نا، بے غیرت سے بے غیرت لوگ ہوں گے نا، اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ جی شادی کے لیے رشتہ ڈھونڈیں تو کہیں گے جی کوئی تکو نکاح والی کوئی زنانی تکو، بالکل شریف تھی تو تسی جڑا کام پایا ہوا ہے۔ تو قرآن تو کہتا ہے خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہیں اور نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں۔ ایکسیپشن ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آ جائے، یہ کوئی مطلب، لیکن اوورآل میجورٹی میں یہی رول پایا جاتا ہے۔ تو ایک جو ہے وہ بے حیا ترین شخص بھی خواہش کرتا ہے کہ جی میری بیوی جو ہے نا بالکل میرے ساتھ خاص ہو۔ تو ہم نے تو کئی شادی شدہ لوگوں کو دیکھا ہے وہ شادی کے بعد سیکس کے حوالے سے زیادہ جو ہے وہ خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر دوسرے کے بارے میں ایسی کیوں امید رکھتے ہیں؟ جس طرح کا آپ معاملات کریں گے آپ کے ساتھ بھی ویسے معاملات ہو سکتے ہیں، ولیعوذ باللہ تعالی۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک آنکھیں کھول دینے والی حدیث ہے، خصوصاً یہاں پہ کئی نوجوان ایسے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، ان کے لیے بڑی اہم ہے۔ ساڑی تو بھائی 12 سال پہلے ہو چکی ہے، اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے 5090، صحیح مسلم میں 3635 اور مشکات میں 3082، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 مال، نمبر 2 اس کا حسب و نسب، نمبر 3 اس کی خوبصورتی، اور نمبر 4 اس کی دینداری۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت لفظ استعمال فرمائے، عرب کا محاورہ تھا، آپ نے فرمایا تمہارے ناک خاک آلود ہو جائیں اللہ کے بندو دیندار عورت کے ساتھ نکاح کر کے
کامیابی حاصل کرو. یعنی جو پہلی 3 چیزیں ہیں ان کو لیسٹ پرائورٹی پہ رکھو, ٹاپ پرائورٹی کے اوپر عورت کی دینداری کو. بھائیو, اسلام نے جو میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے حوالے سے جو توہمات پائی جاتی تھی اسلام سے پہلے بھی اور آج بھی ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ہندوؤں کے معاشرے کے اندر جو توہمات پائی جاتی ہیں اس کو کنڈیم کیا. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 223 اس حوالے سے بڑی اہم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نساؤکم حرث لکم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم, پس اپنی کھیتیوں کے پاس آؤ جہاں سے تمہاری مرضی ہو. یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق قائم کرو, خواہ آگے سے خواہ پیچھے سے, لیکن ہونا اس جگہ پہ چاہیے کہ جو کھیتی کا مقام ہے. کھیتی کیا ہوتی ہے؟ جہاں پر آپ دانہ بوئیں گے تو وہاں سے درخت نکلے گا, اور ظاہر ہے کہ وہ عورت کا مقام آگے کا مقام ہے جس کو ہم عربی کے اندر قبول کہتے ہیں. چاہے آگے سے ہو چاہے پیچھے سے, لیکن صحبت کا مقام وہی ہوگا. اس کھیتی کی طرف آؤ, یعنی وہاں پر بیج بو, اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد دے گا. اس کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے اسی آیت کے آپ سمجھ لیں تفصیل کے اندر, بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح بخاری میں 4528, صحیح مسلم میں 3535 اور مشکات میں 3183, کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ پچھلی سائیڈ سے صحبت کرے, یعنی صحبت تو صحیح جگہ پر کرے لیکن بیک سائیڈ سے, تو اس کی اولاد بھینگی پیدا ہو. تو اسلام نے اس کو کنڈیم کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ نے نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم, تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں, چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ, لیکن مقام جو ہے وہی قبول ہوگا. دبر میں حرام ہے, اور وہی چیز ہے جسے ہم اینل سیکس بھی کہتے ہیں, یا لواطت کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کو بعض لوگ برا سمجھتے ہیں, یعنی قوم لوط کا فعل اینل سیکس. یہ بھائیوں حرام ہے. اب میں اس پہ بھی تھوڑی گفتگو کروں گا. یہ میں جتنی باتیں کر رہا ہوں, میرے سے جو لوگ واقف ہیں شروع سے ان کو پتا کہ میں اپنی طبیعت پہ جبر کر کے یہ ساری باتیں ریکارڈ کروا رہا ہوں. یعنی میری عام گفتگو اس طریقے سے نہیں ہوتی کسی کے ساتھ, لیکن اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ چیزیں ریکارڈنگ میں آئیں تاکہ ہمارے نوجوانوں تک حق بات پہنچے. بھائیوں, بیویوں کے ساتھ مکمل طور پر جنسی تعلق, سیکچول ریلیشن شپ, اس کی اجازت ہے سوائے قوم لوط کے عمل کے, جسے اینل سیکس کہتے ہیں, یعنی دوبر کے اندر صحبت کرنا. اس حوالے سے بڑی وعیدیں آئی ہیں. نکاح نہیں ٹوٹے گا. یہ جو پبلک کے اندر مشہور ہے نا کہ نکاح ٹوٹ جاتا ہے, نکاح نہیں ٹوٹے گا. حرام فعل ہے. توبہ کریں, اللہ تعالیٰ سے مغفرت کریں اور اپنے معاملات کو مستقبل کے لیے سیدھا کر لیں. نکاح نہیں ٹوٹے گا, توبہ سے معاملہ جو ہے ریزالو ہو. اور بیوی پر اس حوالے سے کوئی اطاعت واجب نہیں ہے. اب اکثر لوگ جو ہے وہ رابطہ کرتے ہیں اس حوالے سے, مطلب کئی عورتیں ہیں ان کی مائیں رابطہ مجھ سے کر لیتی ہیں فون کے اوپر, کہ جی اس طریقے سے لوگ جو ہے وہ مطلب مجبور کرتے ہیں ہماری بیٹیوں کو اسی اینل سیکس کے اوپر, اور ہم طلاق لے لیں یا اس طرح کے معاملات, اور وہ پھر جھانسا دیتے ہیں جی کہ خاوند کی چونکہ اطاعت واجب ہے اس لیے جو ہے وہ بیویوں کو چاہیے کہ وہ حکم مانے. بھئی خاوند کی جو اطاعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈریز کے اندر اندر ہے. جہاں پر وہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدوں کو پھلانگیں گے پھر کوئی اطاعت نہیں. یعنی اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ بے پردہ پھرو, کوئی اطاعت نہیں. کوئی بیوی اپنے خاوند کو کہتی ہے کہ داڑھی مڑا دے, کوئی اطاعت نہیں. یا کوئی خاوند کہتا ہے جی مجھے لمبے ناخن بڑے پسند ہیں تو میری بیوی لمبے ناخن رکھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ 40 دن تک کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حد مقرر فرمائی ہے, اس کے اندر ضرور ناخن کاٹ لیں. یہ بھی ذوالحجہ کے دن چل رہے ہیں اور یہ میرے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے. ظاہر ہے وہ اب ایک شریعت کو فالو کرنا ہے. قربانی کے بعد یہ مونچھیں میری کافی بڑھ گئی ہیں تو مجھے بڑی فیل ہو رہی ہے, اور مجھے نہیں سمجھ آتی ہے اتنے لمبے لمبے ناخن رکھنا. پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ استنجا بھی کرنا ہوتا ہے, اور پھر پاکیزگی کا کس طریقے سے اہتمام ہو سکتا ہے. پھر انہی ہاتھوں کے ساتھ روٹی بھی کھانی ہوتی ہے. بڑا مشکل کام ہے, لیکن یہ فتنہ عام ہوا ہوا ہے. اور اسی طریقے سے یہ خواہ جو ہے یہ آئی بروز کا چکر ہے, خاوند کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. بھائی خاوند کو خوش کرنے کے لیے آپ نے شریعت کی حدیں تو نہیں توڑنی. اس پہ میرا مسئلہ نمبر 32 ایکسکلوسیو ریکارڈ ہے, مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں اور باقی اعضاء کے صحیح احکام و مسائل, اہل سنت پاک.com پہ. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. اب بھائیو 8 صحیح الاسناد احادیث مختصر سی ہیں اسی کانٹیکسٹ میں, جو قوم لوط کا عمل ہے, خواہ وہ مرد کا مرد کے ساتھ ہو, خواہ وہ مرد کا اپنی بیوی کے ساتھ ہو, اینل سیکس جسے کہا جاتا ہے انگلش میں,
اس کانٹیکسٹ میں یہ بڑی اہم ترین احادیث ہے. اس میں ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں جو آج کے دور کے مسائل ہیں، میں ساتھ ساتھ بتاتا چلا جاؤں گا. پہلی حدیث جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2980، مشکات میں 3191 ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی، نساؤکم حرث لکم، وہی آیت انہوں نے تلاوت کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 223. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دبر میں یعنی پیٹھ میں اینل سیکس کرنے سے، قوم لوط کا عمل کرنے سے، بیویوں کے معاملات میں بھی منع فرمایا، اور حالت حیض میں بھی اپنی بیویوں سے ازدواجی تعلق قائم کرنے سے منع فرمایا. ازدواجی تعلق سے مراد انٹرکورس ہے حالت حیض. اور وہی ہے دوسری حدیث سنن ابی داؤد میں 212 نمبر، مشکات میں 555. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی حیض سے ہے، میں اس کے ساتھ کس طرح تعلق قائم کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا آزار بند جو ہے وہ کس کر باندھ لو، پھر اوپر کا حصہ تیرے لیے حلال ہے. یعنی شرمگاہ کے ساتھ انٹرکورس نہیں، باقی جسم کے ساتھ مباشرت کی جا سکتی ہے. اور وہی حدیث ہے جس کے اوپر منکرین حدیث بھی اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو، اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے حالت حیض میں بھی مباشرت کرتے تھے، لیکن وہ پوری حدیث نہیں پڑھتے. وہ پوری حدیث اس طرح ہے. تیسری حدیث صحیح بخاری میں 302، صحیح مسلم میں 680 ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب امہات المومنین سے ازدواجی تعلق قائم فرمانا چاہتے جبکہ وہ حالت حیض میں ہوتی تو ان کو حکم دیتے کہ وہ ایک آزار بند باندھ لیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی جسم کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ مباشرت کرتے تھے. تو انٹرکورس حالت حیض میں حرام ہے، لیکن باقی جسم جو ہے وہ حلال ہے. اور بیوی کو ساتھ لٹائیں، یہ جو ہندوانہ معاشرے میں ہے کہ یہ ناپاک ہو جاتی ہے یا اس طریقے سے اور معاشروں کے اندر، تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے، آپ نے مسجد نبوی کی کھڑکی سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے میرا بسترا پکڑا دو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں. آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا، یہ تو حکم ہی نجاست ہے. اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر قرآن پڑھا کرتے تھے، حالانکہ میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی. تو یہ حالت حیض حکمی نجاست ہے. اس میں عورت آٹا بھی گوندھ سکتی ہے اور کھانا بھی پکا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی پہ غسل فرض ہے تو بس اتنا ڈیلے نہ کرے کہ نماز قضا ہو، باقی وہ کوئی حقیقتاً تو پلید نہیں ہے حکمی نجاست کے اعتبار سے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھ پہ غسل فرض تھا، نائٹ فال احتلام کی وجہ سے میں جا رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو فرمانے لگے. میں چپکے سے کھسکا جا کے غسل کر کے واپس آیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں گئے تھے؟ کہ یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو غسل کرنے گیا. آپ نے فرمایا مومن کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یہ حکمی نجاست ہے. حقیقتاً تو نہیں، حکمی یہ ہے کہ شریعت کے پوائنٹ آف ویو سے نماز پڑھنے کے اعتبار سے انسان جو ہے وہ اس کے لیے غسل ضروری ہے. اب جس شخص کا وضو نہیں ہے وہ ناپاک تو نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے ناپاک ہے، نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا. اس کو کہتے ہیں حکمی نجاست. حقیقی نجاست الگ ہے، حکمی الگ. اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے لیکچر دے دیا ہے. مسئلہ نمبر 42 عورتوں کے حیض و نفاس کے مسائل، وضو، غسل، استنجا، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تقریباً 2.25 گھنٹے کی گفتگو ہے اہل سنت پاک.com پہ. چوتھی حدیث جامعہ ترمذی میں 135، سنن ابن ماجہ میں 639، مشکات میں موجود ہے 551 نمبر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں فرمائی. نمبر 1، جس شخص نے حیض والی عورت سے انٹرکورس کیا، ازدواجی تعلق قائم کیا. نمبر 2، جس نے کسی عورت کے ساتھ قوم لوط والا عمل یعنی اینل سیکس کیا. اور نمبر 3، جس نے کسی کاہن کے پاس جا کے کوئی بات مستقبل کی پوچھنے کی کوشش کی. جن لوگوں نے یہ 3 کام کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس شخص نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ شریعت کا کفر کر دیا، انکار کر دیا. اگر وہ یہ 3 کام کر، یہ کفر وہ والا نہیں ہے کفر کے اسلام سے نکل جائے گا، یہ کفر عربی والا ہے، یعنی انکار، گویا کہ اس نے شریعت کا پریکٹیکلی انکار کر. بولے اعوذ باللہ تعالی. 5ویں حدیث سنن ابن ماجہ میں 1924، مشکات میں 3192 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ حق کہنے میں شرم محسوس نہیں کرتا، تم عورتوں کی پیٹھ میں مباشرت مت کرو، ان کے ساتھ انٹرکورس اینل سیکس والا مت کرو.
छठी हदीस सुनन नबी दाऊद में 2162 और मिशकात में 3193 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपनी बीवी के साथ कौम लूत वाला अमल करे, अल्लाह के यहाँ वो मलऊन है, अल्लाह की लानत है उस पर, वो अल्लाह की रहमत से दूर है। सातवीं हदीस सुनन इब्न माजा में 1923, मिशकात में 3194 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कौम लूत वाला अमल करेगा अपनी बीवी के साथ, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उसकी तरफ नजर रहमत भी नहीं फरमाएगा। वलियादु बिल्लाहि ताला। और आठवीं हदीस जामिया तिर्मिज़ी में 1165, मिशकात में 3195 कि अल्लाह ताला उस पर नजर रहमत नहीं फरमाएगा जो किसी मर्द के साथ या किसी औरत के साथ कौम लूत वाला अमल करे, एनल सेक्स करे। वलियादु बिल्लाहि ताला। ये इशू रिजॉल्व हुआ। अब भाइयों, आज के जो मॉडर्न दौर का एक इशू बहुत सामने आया है, इस मॉडर्न दौर का वो इशू है, वो है ऑरल सेक्स का इशू, जिसकी मुख्तलिफ शक्लें जो है वो मुआशरे के अंदर राइज हैं, कुछ सही है, कुछ गलत है। इसमें बुनियादी उसूल आप समझ लीजिए, और वो है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 187। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उहिल्ल लकुम लैलतस सियामिर रफ़थु इला निसाइकुम, हलाल कर दिया है अल्लाह ने रमजान की रातों में भी तुम्हारा अपनी बीवियों के साथ इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करना। हुन्ना लिबासुल लकुम, तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है, व अंतुम लिबासुल लहुन, और तुम अपनी बीवियों का लिबास। अब ये लिबास मैंने जो पहना हुआ है, इस लिबास और मेरे जिस्म का कोई पर्दा नहीं है। मियां बीवी का आपस में कोई पर्दा नहीं है, क्योंकि एक दूसरे का लिबास है, एक दूसरे की इफ्फत और इस्मत की हिफाजत का जरिया भी है, एक वो माना भी है, और दूसरा इस हवाले से प्रैक्टिकली भी वो लिबास है कि मियां बीवी का आपस में किसी भी चीज का कोई पर्दा नहीं। किसी हदीस के अंदर कोई इस तरह की चीज रिपोर्ट नहीं हुई। इस हवाले से एक मरदूद और मुनक़ते रवायत पेश की जाती है, और उस ताबी का समा जो है वो सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से साबित ही नहीं है। सुनन इब्न माजा में हदीस है 1922, मिशकात में 3123 है, लेकिन मरदूद रवायत है, मुनक़ते है, कि अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शर्मगाह कभी नहीं देखी। लेकिन ये रवायत ही ज़ईफ है, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोगों ने औरल सेक्स के हवाले से अजीब व गरीब फतवे दिए और कहा कि जी मियां बीवी एक दूसरे की शर्मगाह को नहीं देख सकते, यानी वो कहते हैं देख ही नहीं सकते, अगली बात तो आप छोड़िए। तो ये हदीस ही बिल्कुल जो है वो मुनक़ते है और मरदूद रवायत है, जिसकी बुनियाद पे ये पूरे का पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट खड़ा किया हुआ है। भाइयों, इस्लाम में एज सच ओरल सेक्स की कोई मुमानियत नहीं आई, सवाए वो कौम लूत वाला जो एनल सेक्स है उसको जरूर एड्रेस किया गया। इस हवाले से जितनी भी बातें की जाती हैं वो उलमा के फतवे हैं, और जाहिर है कि जब फतवा होगा तो वो एक्सपर्ट ओपिनियन है, वो इज्तिहादी इशू है, उसमें कोई शख्स भी दलाइल के साथ किसी के साथ इख्तिलाफ कर सकता है, और उसको आप किताब सुन्नत की नस की तरह बिल्कुल फाइनल अथॉरिटी नहीं मान सकते। उसके लिए दलाइल देने की जरूरत होगी, जुबानी कलामी नहीं कि मेरा दिल नहीं मानता, ये चीजें इस तरीके से नहीं। बहरहाल ओरल सेक्स के हवाले से मेडिकल इशू जरूर रिजॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इस कुरान हकीम ने हमें दो ही उलूम बताए हैं, एक रिवील्ड नॉलेज जो वही का इल्म है, और दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, साइंस का इल्म। इन दो में से अगर एक इल्म भी ये चीज वेरीफाई कर दे कि इस तरह का एक्ट जो है सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो फिर उसकी इस्लाम में इजाजत नहीं होगी। मिसाल के तौर पर ये जो यूरेनियम है, अगर आप इसको नेकेड हाथ लगाएंगे तो स्किन कैंसर इसकी वजह से हो सकता है। ये कुरान और हदीस में नहीं मौजूद, लेकिन साइंटिफिकली प्रूफ है। तो ये इसको फिर उस तरीके से प्रैक्टिस किया जाएगा और बचा जाएगा। इस हवाले से मैंने गुफ्तगू भी कर दी है, मसला नंबर 39, इल्म वही और इल्म हक है, जो कुरान हकीम से हमें पता चलता है कि जिस औरत के साथ आपने कोई इस तरीके से अलहदगी वाला मामला किया तो कुरान में है कि 4 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसका डिसीजन करो, या तो उसे तलाक दो या उसे अपने साथ रखो। इसी आयत की बुनियाद के ऊपर सईदा हफ्सा ने हजरत उमर को ये मशवरा दिया था, जब उन्होंने पूछा कि एक औरत से मर्द कितनी देर दूर रहे तो वो औरत बर्दाश्त कर सकती है, तो उन्होंने इस आयत के ऊपर कयास करके कहा था 4 महीने। सैयदना उमर ने अपने दौरे खिलाफत में ये ऑर्डर दिया था कि कोई भी फौजी जो जिहाद और क़िताल में गया वो 4 महीने के अंदर एक दफा अपने घर आएगा। उस जमाने में जब ट्रांसपोर्टेशन के जराए भी नहीं थे, आज तो बहुत आसानी है। और आज अगर कोई इशू है तो फाइनेंस का, अगर किसी के पास टिकट नहीं है तो ज़ाहिर उसके लिए तो आना मुश्किल है। और कई लोग तो ऐसी जगहों पे जॉब्स कर रहे हैं कि
ان کی تنخواہ اتنی نہیں کہ وہ فیملی اپنے ساتھ آئے. تو میرا خیال ہے انہیں پھر مرنے سے پہلے اپنی بیویوں سے اپنے گناہوں کی غلطیوں کی معافی مانگ لینی چاہیے. یہ نہ ہو قیامت والے دن وہ اگر ان کی بیویاں ایک مجبوری کے تحت انہیں الاؤ کرتی ہیں پھر تو وہ اسے کنٹینیو کریں. اگر وہ الاؤ نہیں کرتے تو یقیناً پھر اس طرح عورت کو سسپینڈڈ فارم میں چھوڑنا تو بالکل غلط ہے. اس چیز کو کنڈیم کریں. اور اگر ایسی صورت میں عورت کہتی ہے کہ جی میرے پاس کیونکہ بندہ میرا نہیں آ رہا، سال 2 سال بعد آتا ہے، میں طلاق لینا چاہتی ہوں، اس ریزن کو بنا کے وہ خلا لے سکتی ہے. کیوں نہ لے. شادی اس نے کس لیے کی ہے؟ ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنے کے لیے. اور خاندانی نظام میں بانڈ جو ہے وہ 2 چیزوں سے چلتا ہے. نمبر 1 اولاد اور نمبر 2 سیکس. دونوں میں ایک چیز میں بھی ویکنس آئے گی تو رشتہ کمزور ہو جائے. اور سیکس میں اس چیز کا خیال کہ خاوند صرف اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہو اس معاملے میں اور بیوی بھی اپنے خاوند کے ساتھ. تو ظاہر ہے یہ تو بڑی ریزنز میں سے. اگلے زمانوں میں جو علماء نے یہ فتوے دیے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کا مرد جو ہے وہ سیکچولی ڈسیبل ہے تو وہ عورت بھی خلا لے گی. اس زمانے میں تو یہ کوئی تصور ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ والا معاملہ بھی ہوگا کہ میاں بیوی اکٹھے نہیں رہیں گے. اس زمانے میں تو شادی کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ اپنی فیملی لو اور الگ ہو جاؤ. اسی لیے میں نے آپ کی ویڈیوز میں کئی دفعہ کہا ہے کہ ساس سسر کا رشتہ اسلام میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا اس حوالے سے کہ بیوی نے دیکھنا ہے. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت سے عہدہ برا ہو جائے گا. وہ اس نے کرنی ہے، اس کی ذمہ داری. اس کی ذمہ داری ہے. ہمارے اپنے کئی جاننے والے ہیں جنہوں نے مطلب اپنے ماں باپ کو الگ گھر میں رکھا ہوا ہے، بیوی کو الگ گھر میں، اور وہ روزانہ جاتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں، بیویوں کو بھی وزٹ کرواتے ہیں، اور انہوں نے ملازم بھی رکھ کے دیے ہوئے ہیں. یا کوئی اور ایشو اس طرح کا ان کے ساتھ بنتا ہے تو وہ اپنا اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا. ہن لباس لکم. تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے. وانتم لباس لہن. اور تم اپنی بیویوں کا لباس. اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے. میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے. ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے، ایک وہ معنی بھی ہے، اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں. کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی. اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے، اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922، مشکات میں 3123 ہے، لیکن مردود روایت ہے، منقطع ہے، کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی. لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے عورت سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی وہ کہتے ہیں دیکھ نہیں سکتے، اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں. تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے. سوال نمبر 4، یہ بہت کریٹیکل سوال ہے. کیا قبلے کی سمت میں پاؤں کرنا گناہ ہے؟ اور قبلہ رخ تھوکنے اور پیشاب کرنے کا صحیح مسئلہ کیا ہے؟ یہ بھائیوں سمجھنے والی چیز ہے. یہ بات یاد رکھیں کہ شعائر اللہ یعنی اللہ کی جو نشانیاں ہیں، سائنز آف گاڈ، جیسا کہ خانہ کعبہ شریف ہے، قبر رسول ہے، صفا اور مروہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں ہیں، جیسا کہ بخاری میں 10 حدیثیں ہیں کہ عبداللہ ابن عمر ان جگہوں کو تلاش کر کے نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر حج پہ نماز پڑھی، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے پیشاب تک بھی وہاں پر کرتے تھے جہاں آپ نے کیا. اتنا اہتمام کرتے تھے سنت کا. تو شاعر اللہ کی تعظیم جو ہے اس کا حکم قرآن و سنت کے اندر موجود ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 158 مشہور آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اب یہ ڈیٹیل ہمیں حدیث میں نہیں ملتی، لیکن ہمیں تورات میں پیدائش جو پہلے والا چیپٹر ہے کریشن، اس میں ملتا ہے کہ اسی مقام پر حضرت ہاجر نے، حضرت اسماعیل کی والدہ، یہ ہاجرہ لفظ غلط ہے، ہاجر لفظ ہے، تو سیدہ ہاجر نے جو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور حضرت اسماعیل کی والدہ تھی وہاں پر چکر لگائے تھے پانی کی تلاش میں، تو ان کو بھی اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا، صفا اور مروہ. سورۃ الحج کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے لیے جو ہدی کے جانور ہیں جو حاجی ساتھ لے جاتا ہے، خصوصاً یہ جو حج تمتع اور حج قران کرنے والے لوگ ہیں،
اور کران والے تو ظاہر ہے پھر احرام بھی نہیں کھول سکتے جب تک کہ وہ اس ہدی کو قربان نہیں کرتے ہیں. ان ہدی کے اونٹوں کو بھی آپ نے کہا یہ بھی شاعر اللہ ہے, اونٹ ان کو شاعر اللہ کہا. تو یہ خانہ کعبہ بھی شاعر اللہ, قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شاعر اللہ, غار حرا بھی شاعر اللہ. ان کی تعظیم اپنی جگہ ہے الحمدللہ. اور میں نے جو لیکچر دیا ہے قبر رسول کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم 3 گھنٹے کا, مثلا نمبر 54C اور 54D, اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ امام علی السبکی صوفی اور امام ابن تیمیہ ان دونوں کا رد کیا ہے کہ یہ دونوں ایکسٹریمز کے اوپر ہیں, شاعر اللہ کی تعظیم کے حوالے سے اور قبر رسول کی حاضری کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم. سورۃ الحج کی آیت نمبر 32 میں آیا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ, جو کوئی تعظیم کرتا ہے اللہ کے شعائر کی, فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, تو بے شک یہ دلوں کے تقوی میں سے. یعنی پرہیزگار شخص کی یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے. تعظیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جا کے قبر رسول پہ سجدے شروع کر دے, یہ نہیں. تعظیم اسی طریقے سے ہوگی جیسے کہ سکھائی گئی ہے. صلاۃ والسلام عرض کرے جا کر, درود شریف پڑھے. اسی طریقے سے خانہ کعبے کو جا کر چومنا, اس کی دیواروں کو چومنا, غلاف کعبہ سے لپٹنا, یہ تعظیم نہیں ہے. تعظیم یہی ہے کہ آپ نے صرف حجر اسود کو جا کے چومنا ہے, باقی آپ اپنے معاملات وہی کریں جو سنت کے مطابق ہے. تو تعظیم کا کرائٹیریا بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سکھا چکے. اسی حوالے سے ایک حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, بخاری میں 394, مسلم میں 609, مشکات میں 734, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضائے حاجت کے لیے جاؤ, یعنی پیشاب اور پخانے کے لیے, تو نہ تو قبلہ کی طرف رخ کر کے بیٹھو اور نہ قبلہ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھو. یعنی پیٹ کرنا بھی منع, رخ کرنا بھی منع. یعنی اگر قبلہ اس طرف ہے تو آپ کی ٹوائلٹ کی سیٹ اس طرح 90 ڈگری پہ ہونی چاہیے, نہ قبلے کی طرف پیٹ ہو نہ رخ. اور میں نے کئی مسجدیں دیکھی ہیں ان کے بھی ٹوائلٹ قبلہ رخ بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور بعض جو زیادہ سمجھدار ہیں انہوں نے صرف وہ پیٹ قبلے کی طرف کی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں پیٹ ہو رہی ہے, منہ تو نہیں ہو رہا. دونوں چیزیں منع ہے. اور بخاری اور مسلم کی حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ جب شام فتح ہوا, تو شام فتح کب ہوا ہے؟ حضرت عمر کے دور میں. یعنی یہ حدیث ڈیسائسو ہوگی, یہ یاد رکھنا ہے. یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وہ بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہم شام گئے تو شام میں ٹوائلٹس جو تھے وہ قبلہ رخ بنے ہوئے تھے, تو اب ہمیں مجبوراً پبلک ٹوائلٹس کے اندر بیٹھنا پڑتا تھا. یعنی ان کی وہ جو سیٹیں یا وہ جو پرانے زمانے میں ٹوائلٹس بنا ہوا کرتے تھے وہ زمین کی پانی کی گہرائی تک ہوتے تھے, اور اسی میں وہ نیچے چیزیں جذب ہو جاتی تھی. ابھی بھی ہمارے گاؤں ایریا میں اس طرح کے ٹوائلٹس استعمال ہوتے ہیں, وہ ڈیزالو ہوتی رہتی ہے. تو وہ قبلہ رخ بنے ہوئے تھے پبلک ٹوائلٹ. تو ظاہر اوپن جگہ پہ تو نہیں بنے ہوئے ہوں گے, ارد گرد دیواریں بھی ہوں گی, تو ہم اس پر بیٹھا کرتے تھے. تو ہم اپنے آپ کو ٹیڑھا کر کے بیٹھتے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے بعد میں استغفار بھی کرتے تھے کہ انہوں سے پھنس گئے تھے. تو یہاں پہ بھی آپ کو کسی مسجد میں یا کسی ہوٹل میں جانا پڑے تو آپ قبلہ رخ کا اہتمام کریں. میں نے الحمدللہ اپنی زندگی میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے, میں تھوک پھینکتے وقت, پیشاب کرتے وقت اس چیز کا اہتمام کرتا ہوں کہ پہلے قبلے کو ڈٹرمن کیا جائے کہ قبلہ تو نہیں اس طرف. اور الحمدللہ گھر بھی جب بنوایا تو وہاں پر بھی بالکل 90 ڈگری میں نے رکھوائی, بالکل 90 ڈگری. اس چیز کا اہتمام مسجدوں میں بھی اس چیز کا اہتمام کیا جائے. اور یہ مولویوں کو کیا فائدہ ہے اگر یہ لوگ یہ قبلے کا بھی اہتمام نہیں کروا سکتے ٹوائلٹس کے اعتبار سے. یہ صرف چندے بٹورنے کے لیے اور مسجدیں بنانے کے لیے ان کو یہ بھی تمیز نہیں ہے کہ ہم نے یہ ٹوائلٹس کو کس طرح بنانا ہے. تو یہ پہلے چیز دیکھنی چاہیے کہ ٹوائلٹس کو صحیح اس اعتبار سے بنایا جائے. تو وہ سعد ابن ابی وقاص, بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب شام فتح ہوا تو ہم بعد میں استغفار بھی کرتے تھے, بیٹھ جاتے تھے ٹیڑھے کر کے. اور ہمارے آفس میں بھی اس طرح تھا. تو جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوا پھر میں نے اپلیکیشن دے کے اس کو توڑوا کے سیٹ جو ہے بالکل ٹھیک کروائی. تو اس وقت تک جب مجبوراً تھا تو ہم بھی ٹیڑھے بیٹھ کے کم از کم اس کو اس کا رخ اور پیٹ